وسعت کی نہیں قائل تخلیق کی راہ نہ آئی، گلشن کے برابر ہے ایک لالہ صحرائی۔ حسب وعدہ میں ساجدہ چودھری آپ کے لیے ایک ایسی شخصیت کو لے کے آپ سے ملاقات کے لیے آپ کے سامنے ہوں۔ یہ لالہ صحرائی اتنی خوبیوں کی مالک ہیں کہ پورا گلشن ان کی خوشبو سے مہک رہا ہے۔ اگر میں بات کروں، ان کا نام ہے فاقہ قمر، گولڈ میڈلسٹ ہیں، بچوں کے ادب پہ کام کر رہی ہیں، ناشر ہیں، ٹیچر ہیں، اور سرائے اردو پبلیکیشن کی سی ای او ہیں، اور بھی بہت کچھ ہے۔ یقیناً جب ہم گفتگو کو آگے لے کے چلیں گے تو ان سے بھی پوچھیں گے کہ وہ کیا کیا ہیں، اور مجھے لگتا ہے کہ وہ بہت سے انکشافات کریں گی۔ تو چلتے ہیں ان کی طرف، فاقہ قمر کے پاس۔ جی السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام، کیسی ہیں آپ؟ جی الحمدللہ، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک ہوں۔ خوش آمدید کہ آپ ہمارے پاس آئیں، اور بہت اچھا لگ رہا ہے کہ ایک اتنی لائق فائق شخصیت ہمارے پاس بیٹھی ہیں۔ تو بہت سی باتیں کریں گے خواتین سے متعلق، یہ ہمارا ہی پروگرام ہے، تو باتیں ہم ایسی کریں گے نا جس میں خواتین کا تذکرہ ہو۔ تو کیوں نہ ہم اس وومن امپاورمنٹ پہ بات کریں کہ جیسے دور حاضر میں یہ جو خواتین امپاورمنٹ کے بارے میں، جو وومن امپاورمنٹ کے بارے میں، سوری میں نے اس طرح بات کی، تو آپ کیا سمجھتی ہیں کہ یہ کیا ہے اور خواتین کو کیا کرنا چاہیے امپاورمنٹ کے لیے؟ جی وعلیکم السلام، بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے آج مدعو کیا، اور آپ کے ساتھ انشاءاللہ یہ نشست بہت اچھی رہے گی۔ اور آپ نے جیسے ہی مختصر سا میرا تعارف کروایا تو میں تھوڑا سا اپنے بارے میں بتانا چاہوں گی کہ میں ادب تفعال ادیبہ تو ہوں، اس کے ساتھ ساتھ میں کالم نگار بھی ہوں، اور میں انٹرویو نگار بھی ہوں، اور میری ابھی تک 8 سے زائد کتابیں آ چکی ہیں، اور بطور ناشر میں کام بھی کر رہی ہوں۔ تقریباً 1.5 سال سے میں اپنا ادارہ جو ہے وہ چلا رہی ہوں، اور ہم تقریباً 150 سے زائد کتابیں اس وقت تک شائع کر چکے ہیں۔ جہاں تک آپ کے سوال کی بات ہے وومن امپاورمنٹ کی، تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ معاشرہ جو ہے وہ مرد اور خواتین دونوں کے ساتھ چلتا ہے، انہی کی بنیاد پہ چلتا ہے۔ کوئی ایک انسان صرف ترقی کی راہ پہ گامزن نہیں ہو سکتا جب تک دونوں مل کے کام نہیں کریں گے۔ معاشرے میں آسانی کیسے پیدا ہوگی، اور ہمارا اکنامیکل اور سوشلزم کا جو سسٹم ہے وہ اس میں بہتری دن بدن ایسے ہی آئے گی جب دونوں مل کے گاڑی کے پہیے کی مانند کام کریں گے، ایک دوسرے کا ساتھ بنیں گے، ایک دوسرے کی خیالات اور جذبات کو سمجھتے ہوئے۔ یقیناً آپ جو کہہ رہی ہیں ایسا ہی ہے، لیکن یہ ہم جب وومن امپاورمنٹ پہ بات کرتے ہیں تو اس کا مفہوم بڑا وسیع کر لیا جاتا ہے۔ اس میں خواتین جو جلوس نکالتی ہیں اور اس کو ایک اور سمت لے جاتی ہیں، اس کے متعلق آپ کیا کہیں؟ دیکھیں، آزادی رائے کا حق ہر کسی کے پاس ہے، اور جہاں تک وومن امپاورمنٹ کی بات ہے تو وومن امپاورمنٹ میں زیادہ تر خواتین جو ہیں وہ اپنے حق کے لیے آواز اٹھاتی ہیں کہ ہمیں آزادی دی جائے تاکہ ہم کھل کے معاشرے میں اپنا کردار جو ہے وہ ادا کر سکیں۔ لیکن یہاں پہ کچھ خواتین جو ہیں وہ اس چیز کو منفی انداز میں لیتی ہیں۔ آپ خواتین کی آزادی کو، میں کٹ کر رہی ہوں آپ کی بات، آپ خواتین کی آزادی کس کو کہتے ہیں؟ کیا ان کو کام کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے یا ان کو شتر بے مہار کام کرنے کی پرمیشن ہونی چاہیے؟ دیکھیں، کام کرنے کی آزادی تو ہونی چاہیے لیکن شتر بے مہار کے میں اپنی سوسائٹی میں بالکل بھی جو نہیں دیکھتی ہوں نا اس حوالے سے میں نے بات کی۔ جی آپ اپنی بات جاری رکھیے۔ تو مجھے لگا کہ تھوڑا سا ہم وسیع کر لیتے ہیں اپنے ٹاپک کو۔ دیکھیں، ہر چیز اعتدال میں اچھی لگتی ہے۔ جب بھی کسی چیز کی زیادتی ہوتی ہے تو اس سے نقصانات ہی سامنے آتے ہیں۔ تو آزادی ملنی چاہیے خواتین کو، لڑکیوں کو، لیکن ایک حدود میں رہ کے۔ جیسے کہ ہم لوگوں کا معاشرہ جو ہے، ہم لوگ اسلامی معاشرے کی خواتین ہیں، تو ہم لوگوں کو پردے اور حجاب میں رہ کے اپنے گھر کی جو باؤنڈریز ہیں ان کو کراس نہیں کرنا چاہیے۔ اب بہت سارے ایسے مرد ہوتے ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے کہ ان کی خواتین جو ہیں وہ باہر جائیں، اور جب جائیں تو بے پردہ ہو کے جائیں۔ تو ایسے میں خواتین کو چاہیے کہ وہ جب اپنی باؤنڈری کراس کریں تو یقیناً پردے میں رہ کے آپ ترقی کی راہ پہ گامزن ہو سکتی ہیں۔ اس کی مثال بہت ساری خواتین ہیں، میں بھی خود آپ کے سامنے بیٹھی ہوئی، میں خود بھی پردے میں ہوں اور میں سارے کام کر رہی ہوں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ پردہ جو ہے وہ آپ کی آزادی میں یا آپ کی جو ہے ترقی اس میں رکاوٹ کا حائل بن سکتا ہے۔ مجھے ایسا نہیں لگتا۔ میں نے سعودیہ میں کام کیا ہے اور ابائی میں کیا ہے، یہ تو پاکستان کی ہوا ہے کہ ہم اس طرح ہو گئے۔ تو ابائی میں سارے کام کیے اور کبھی رکاوٹ نہیں ہوئی، اور الحمدللہ ایک مطلب اسٹرانگ وومن کا جو تصور تھا وہ میں نے دیا، اور اس میں میرے ہسبینڈ کے بہت زیادہ کوآپریشن تھی،
اور میں سمجھتی ہوں کہ عورت مرد کی کوآپریشن کے بغیر کام نہیں کر سکتی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو سپیریئر بنایا ہے، بالکل عورت اس کے انڈر ہے، بالکل. اور اگر مرد اس پہ دست شفقت رکھ دیتا ہے نا، وہ صرف بیٹی بہن کے لیے دست شفقت نہیں ہے، بیوی کے لیے بھی ہو سکتا ہے. بالکل ایک مہربان ہاتھ جب مرد کا بالکل عورت کے سر پہ رہتا ہے نا، تو عورت ترقی کرتی ہے، آگے ایسے ہی بڑھتی ہے، ایسے ہی. اور اس پہ کوئی انگلی بھی نہیں اٹھا سکتا. بالکل جب ایسے ہی ہے. مرد کا ساتھ ہوتا ہے نا، دیکھیے جب اس کا آپ کو صاحبان جب ساتھ ہوتا ہے، گھر جی کے جی مردوں کی سپورٹ جب آپ کے ساتھ ہوگی تو بالکل پھر بالکل کوئی آپ کو آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھ اٹھا سکتا کے اور نہیں نہ دیکھ آپ سکتا. کو کچھ کہہ جی سکتا ہے. اور اور پھر ایک آپ کے اندر قدرتی جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور آپ کو پتا ہوتا ہے کہ آپ اکیلے نہیں ہیں، آپ کے ساتھ پوری ایک آرمی کھڑی ہے، تو پھر آپ خود بخود ترقی کی فاقیہ راہ. آپ کا نام بڑا خوبصورت ہے، اس کا مطلب ہے کہ جنت کا میوہ، جی جی اور آپ کمر بھی ہیں، جگمگا بھی رہی ہیں. تو میں بہت اچھا میں شکریہ. یہ پوچھوں گی آپ سے کہ یہ جو وومن امپاورمنٹ میں اگر خواتین سامنے آتی ہیں اور ان کو ایک موقع ملتا ہے، تو اکنامکس کی جو ہماری پوزیشن ہے، ہماری معاشی پوزیشن جو ہے، اس کو کتنا بوسٹ ملے گا؟ میرے خیال میں بہت زیادہ ملے گا. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اگر ہم آج کی بات کریں تو بہت ساری خواتین جو ہیں وہ اتنی ٹیلنٹڈ ہیں کہ وہ محدود وسائل میں رہ کے اتنے کمال کے پروجیکٹس کے اوپر کام کر رہی ہیں. ان کے پاس اتنی اچھی سکلز ہیں کہ سم ٹائمز ہم حیران رہ جاتے ہیں کہ ہمارے اپنے ہی ملک کی یہ خواتین یا لڑکیاں ہیں. تو ٹیلنٹ کی یہاں پہ کوئی کمی نہیں میں ہے. تو آپ کو مل کے بھی حیران ہوئی ہوں، ماشاءاللہ اتنی سی عمر میں اتنا کچھ کر رہی ہیں. بہت شکریہ. سو ہیپی. جی جی بہت اچھا شکریہ. لگا تو کہ ہمارے بچے اگر اتنی نالج اور اتنی بہت سی چیزوں کو اگر کور کر رہے ہیں، مختلف فیلڈز میں ہیں، تو یہ تو ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. بالکل لیکن اور دیکھیں نا، آپ ایک اپنے سٹائل میں ہیں، عبایا میں ہیں، جی نہ بھی ہوں، میں سمجھتی ہوں کہ اگر دوپٹے میں بھی کوئی خاتون ہے تو ریسپیکٹ تو اس کا حق ہے. بالکل وہ تو بنیادی یعنی حق ہے. اس کو صرف اس وجہ سے کہ اس نے دوپٹہ لیا اور اس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. بالکل پاکستانی معاشرے میں تو آپ کو پتا نا، عبایا وغیرہ سعودیہ میں تو مست تھا، اب جی دیکھیں وہ بھی چینج ہو گیا جی سب جی کچھ. ایسے ہی ہے. تو یہ چیزیں جو چل رہی ہیں اس میں آپ اچھا اکنامکس کی ہم بات کر رہے تھے، اور یہ ایک اور چیز جو بہت امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ ہمارے بڑے جو پروفیشن ہیں، ڈاکٹرز ہیں، اور مختلف جو خواتین ڈگریز لے لیتی ہیں، جی سیٹ ضائع کر دیتی ہیں، اور پھر گھر میں بیٹھ جاتی ہیں، اور ایک مرد کا حق مارا جاتا ہے. یعنی وہاں پہ کوئی لڑکا بھی تو وہ تعلیم حاصل کر کے تو آگے جا سکتا تھا نا. اس کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں مرد اور عورت دونوں مساوی حقوق کے ساتھ اس دنیا پہ آئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے تو دونوں کو برابر کا ہی حقوق عطا کیے ہیں، اور ذہن بھی ایک جیسا ہی دیا. اب ایسے میں اگر لڑکیاں اتنی اعلیٰ تعلیم یافتہ ڈگریاں حاصل کر کے گھر میں بیٹھی ہیں تو اس کی پیچھے کیا وجہ ہے؟ ظاہر ہے ان کو گھر سے آزادی نہیں مل رہی. جی اگر وہ ان کے گھر والے ان کو سپورٹ کریں، آزادی دیں تھوڑی سی کہ بھئی آپ کی یہ باؤنڈریز ہیں، آپ اس کے اندر رہ کے آپ جاب کر سکتی ہیں، یا آپ گھر میں رہ کے بھی کام کر سکتی ہیں. یہ ایک پہلو ہے جو آپ کہہ رہی ہیں. جی بالکل. میجورٹی جو ہے، میں میجورٹی کہہ رہی جی ہوں، میں نے یہ نہیں کہا کہ 50%. جی تو میجورٹی صرف رشتے کے اصول کے لیے ایجوکیشن حاصل کرتی ہے. آپ یقین کریں، خواتین کہتی ہیں ہم نے کرنا ہی نہیں ہے. اب دیکھیں میڈیکل کی ڈگری ہے پاس، جی کتنا نقصان ہے ہمارے کنٹری کا کہ ایک ڈگری ہولڈر گھر میں بیٹھ جاتی ہے، اور وہی سیٹ اگر ایک پریکٹیکل بندے کے پاس چلی جاتی دیکھیں ہے. اس میں ہمارے معاشرے کے سٹینڈرڈ کا بھی تو ہے نا، کہ ہم نے ایک سوچ بنا لی ہے کہ ہمیں اعلیٰ تعلیم یافتہ انجینئر اور ڈاکٹر ہی بہو چاہیے، اس سے نیچے ہم آئیں گے نہیں. تو جب آپ اس طرح کی سوچ رکھیں گے تو پھر ظاہر ہے معاشرے میں منفی اثرات تو آئیں گے. جی جی پھر لڑکیاں بھی یہی سوچیں گی کہ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے کا بنیادی مقصد جو ہے وہ اچھے گھر میں شادی ہونا ہے، اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے. ہاں بالکل، یہ میں نے غور کیا ہے، اور میں نے دیکھا ہے جیسے کہ ایک آبزرویشن ہے میری کہ میجورٹی جو لڑکیاں ہیں ان کا مقصد یہی ہے بالکل کہ ایسے وہاں ہی پہ ہے. چلیں جی ایک پرپوزل آ جاتا ہے، ماں باپ شادی بھی کر دیتے ہیں، بالکل پھر آرام سے وہ اپنے گھر میں بالکل ایک عام عورت کی طرح زندگی بالکل گزارتی، جبکہ وہ ایک عام عورت نہیں ہے. نہیں ہے. اس پہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے ایسے ہی ہے. کہ اس نے جو ایجوکیشن حاصل کی ہے وہ صرف ایک ڈگری نہیں ہے، وہ ایک فرض ہے، اور وہ اس کو ادا کرنا چاہیے. آپ کیا کہتی ہیں؟ دیکھیں یہ تو جیسے آپ نے کہا کہ فرض ہے، تو یہ تو سمجھنے کی بات ہے. جی جی اس میں آپ کو اپنے فرائض کا اندازہ ہونا چاہیے کہ بھئی آپ نے جو ڈگری لی ہے وہ پروفیشن جو ہے وہ آپ سے کیا ڈیمانڈ کرتا ہے. صرف آپ نے کتابی کیڑا بن کے ڈگری حاصل تو نہیں نا کی کہ بس ایگزام دینے اور پاس ہونا ہے. آپ کو اپنے پروفیشن کے ساتھ سنسیئر ہونا چاہیے اپنا. اچھا ناظرین، ایسا ہے کہ یہ بچوں کے ادب پہ بھی بہت انہوں نے بکس لکھی ہیں اور اس پہ بہت کام کر رہی ہیں. تو میں
ان سے پوچھتی ہوں کہ آخر ان کو ایسا کیوں محسوس ہوا کہ بچوں کے لیے خاص طور پہ لکھا جائے، جبکہ ہماری سوسائٹی میں تو اب جو اماں کا موبائل ہے وہی بچے کے پاس ہے، جو ٹی وی پروگرامز ماں باپ دیکھتے ہیں وہی بچے دیکھتے ہیں. تو میں آپ سے یہی کوشچن کروں گی کہ آیا یہ آپ کے ذہن میں کیسے آیا کہ بچوں کے لیے یہ جو لٹریچر آپ لکھتی ہیں اور اس کو پبلش بھی کرتی ہیں، تو وہ ڈیٹیل ذرا تھوڑی بتائیں. جی بالکل، میں بتانا پسند کروں گی. اس کی بنیادی وجہ ہے کہ میں بہت چھوٹی عمر سے مطالعہ کر رہی تھی اور جی جی میرا زیادہ رجحان بچوں کی کہانیوں کی طرف ہی تھا. تو جب میں کہانیاں پڑھتی تھی تو مجھے ہمیشہ ایک ہی چیز کہانیوں میں نظر آتی تھی، وہ شادی محبت پیار کا عنصر ہوتا تھا. تو مجھے کبھی بات چڑ ہو جاتی تھی کہانیوں سے کہ مطلب جو بھی کتاب کھولو، جو بھی صفحہ پلٹو، ہر کہانی کے اندر یہی چیز ہے. مطلب کیا ٹھیک ہے کسی حد کیونکہ تک کائنات کا وجود اسی وجہ سے. ہاں بے شک اسی وجہ سے، لیکن آپ بچوں کو کیا جی جی بتا رہے نہیں ہیں. جسٹ کڈنگ. بالکل، آپ نے تو عذرا مذاق کی بات کہی ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تو اس کے بہت منفی اثرات بچوں پہ پڑتے ہیں. جب آپ بہت امیچور ایج میں بچوں کو ایک ہی چیز بار بار پڑھنے کو جی جی دیتے ہیں بالکل. تو بچے پھر نیگیٹو وے میں چلے جاتے ہیں. تو میرا بنیادی مقصد یہ تھا کہ میں اس چیز کو ختم کروں یا کسی حد تک روکوں اور اس چیز کی اصلاح کروں اور خود لکھ کے بتاؤں، ایز ایگزامپل سامنے آؤں کہ بھئی بچوں کی کہانیاں ایسے بھی لکھی جاتی ہیں. تو یہی وہ ماشاء اللہ یہ عنصر تھا بڑی بات جس ہے، کو میں بہت سامنے اچھی لائی. بات ہے. اور پبلیکیشن ہاؤس کھولنے کا مقصد بھی یہی تھا کہ جب میری اپنی کتاب آنی تھی تو مجھے ناشران نے اتنا تنگ کیا، اتنا بجٹ بتایا کہ مجھے لگا کہ میری تو شاید کبھی کتاب آ ہی نہیں سکے گی. جی اور جی پبلیکیشن ہاؤس کھولنے کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ جو ہاؤس ہولڈ خواتین اور جو لڑکیاں ہیں جو جاب لیس ہیں یا جو بڑی مشکل سے فائنینشیلی سپورٹ اپنی فیملی سے لے کے لکھ رہی ہیں، تو کم از کم وہ کتاب تو چھپائیں نا. جی جی. کہ صاحب اچھا کتاب اسی پہ ہونا. میں آپ سے یہ کوشچن کروں گی کہ آپ کی کتنی بکس آئی ہیں ابھی، شاید آپ نے 8 بتایا. ابھی تک 8 آ چکی ہیں، 9ویں ماشاء اور اللہ 10ویں بڑی جو بات ہے ہے وہ بھائی. تیار ہے. ہاں اور ٹیچنگ بھی کرتی ہیں آپ. جی بالکل. ہاں تو وہ کیسا ایکسپیرینس ہے؟ ٹیچنگ میرا بہت اچھا ایکسپیرینس ہے. میرا زیادہ ٹائم بچوں کے ساتھ ہی گزرتا ہے اور میں نے جو خود سیکھا ہے وہی چیزیں میں آگے بچوں میں ٹرانسفر کر رہی ہوں. جب سے کہانیاں لکھنی اسٹارٹ کی ہیں تو وہی بچوں کو سناتی ہوں اور ان کا فیڈ بیک لیتی ہوں، اور میں نے بہت سارے بچوں میں یہ شوق بھی پیدا کر دیا. جی ناظرین، مجھے تو فاقہ قمر سے بات کرتے ہوئے بہت اچھا لگ رہا ہے. بڑے ہم نے فرینڈلی ماحول میں بات کی اور انہوں نے ہمیں بہت سی چیزیں بتائیں. اتنی وہ ہمہ جخت شخصیت ہیں، مختلف فیلڈز میں کام کر رہی ہیں، ٹیچر ہیں، مصنفہ ہیں، ناشر ہیں، بہت کچھ ہیں، آپ نے سنا سب کچھ. تو میں آج کیونکہ ہمارا ٹاپک بھی وومن امپاورمنٹ پہ ہے تو میں ان سے پوچھوں گی کہ جب یہ ایک خاتون ہوتے ہوئے، ایک لڑکی ہوتے ہوئے اتنا کچھ کر سکتی ہیں تو باقی خواتین کیوں نہیں کر سکتی، اور یہ باقی خواتین کو کس طرح قائل کریں گی کہ وہ بھی میدان میں آئیں اور اپنی ذہانت کو آزمائیں. جی فرمائیے آپ. دیکھیں کوئی بھی کام مشکل نہیں ہوتا. اگر آپ کے اندر پیشن ہے، آپ کرنا چاہتے ہیں تو آپ کر سکتے ہیں، کچھ بھی مشکل نہیں ہے. جب میں نے یہ کام سٹارٹ کیا تھا تو میرے گھر والوں کو لگتا تھا کہ یہ بس ایک شوق ہے اور چند ماہ میں اتر جائے گا، یہ بھوت ہے سر پہ اتر جائے گا. لیکن میں نے اپنے پیشن سے اس چیز کو ثابت کیا کہ میں جو کام کر رہی ہوں وہ باقی ایک ورتھیبل ہے، ویلیویبل کام ہے. اور اس کے بعد اب الحمدللہ میری پوری فیملی مجھے سپورٹ کر رہی ہے. تو اسی طرح آپ بھی اپنا ایک امیج جو ہے وہ گڈ امیج اپنی فیملی کے سامنے جب رکھیں گے اور ایک ورتھیبل کام کریں گے، نہ کہ اپنا ٹائم ویسٹ کریں گے فضول قسم کی ایکٹیویٹیز میں، تو انشاءاللہ آپ کو بھی بہت ساری آسانیاں ملیں گی اور آپ بھی اسی طرح سے وومن امپاورمنٹ کی ایک مثال بنیں گی. یقیناً ایسا ہی ہے. اور دیکھیں انہوں نے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کی، میں بھی کرتی ہوں. ہمت کیجئے، اپنے آپ کو آزمائیے، اٹھیے، اور ہم انشاءاللہ یہاں پہ آپ سب خواتین کو اپنی بات کہنے کا موقع دیں گے. آئینہ نیوز کے توسط سے میں آپ سے رابطے میں رہوں گی. یہ پروگرام لے کے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوتی رہوں گی اور ہر دفعہ ایک نئی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرائیں گے. اور یقیناً آپ جس طرح آج ان سے گفتگو ہوئی، فیض حاصل کیا، اسی طرح آنے والی شخصیات بھی آپ کو متاثر کریں گی. تو یہ ہمارا آخری کوشچن تھا. مجھے اجازت دیجیے، سائدہ چودھری کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.